ویلکم بیک فرام ناظرین، بات کر رہے ہیں کلمہ چوک کی تعمیر کے حوالے سے. وہاں پر جو انڈر پاسز بھی بننے ہیں اس سے پہلے ایک فلائی اوور بھی بنے گا. اس کے حوالے سے یہاں پر ڈاکٹر سعید الہی صاحب بھی موجود ہیں. میں لیکن نعمان صاحب آپ سے پہلے دورِ نایاب کی طرف جاؤں گا. دورِ نایاب یہ چیز فائنل ہے کہ پہلے آج جو وہاں پر بریفنگ بھی دی گئی، پہلے فلائی اوور بنے گا اس کے بعد انڈر پاسز بنائے جائیں گے؟ جی نجم بھائی، آج سیکٹری CNW جو میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان ہیں، انہوں نے بریفنگ دیا پراپر، اور انہوں نے بریفنگ میں یہی بتایا ہے کہ پہلے فیز میں فلائی اوور بنیں گے جس پہ 8 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا. وہ سی ہم نے کم کر کے اس کو 5.5 ماہ 6 ماہ کا انہوں نے کہہ دیا. اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ شہری ہر لاہوریے کا ایک ویژن ہے، ان کو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ کلمہ چوک کا اسٹرکچر کیا ہے. تو ہم یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے اب لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس کے ایک نکڑ پہ سینچری ٹاور ہے، ایک نکڑ پہ احد ٹاور ہے، تو کیا ان کے اوپر سے برج گزریں گے، کس طرح سے گزریں گے؟ اور دوسرا کہ کلمہ بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ، کلمہ چوک سیاسی مخالفت نہ نکال لیجیے گا وہاں پہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جو یہ آپ نے کہا کہ یہ امیر لوگوں کے لیے بن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فیروز پور روڈ جو ہے اس پہ بہت سے لوگ قصور سے غریب لوگ سفر کرتے ہیں. تاخیر کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے امیر اور غریب میں، سارے گزر سکتے ہیں سڑکوں پہ. اللہ کا شکر ہے ابھی تک سارے گزر سکتے ہیں. یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ نہ تو ہم نے 1 سینٹی میٹر جگہ کہیں سے لینی ہے، صحیح، نہ کسی کے بلڈنگ کو گرانا ہے. ہمارے پاس وافر جگہ مخالفین کے ساتھ وافر جگہ موجود ہے. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ 10 میٹر اور 10 میٹر، 20 میٹر اور 10 میٹر درمیان میں، تو 30 میٹر کے علاوہ 30 میٹر جگہ اور موجود ہے. انڈر پاس ویسے آپ دوسرا سوال جو تھا، انڈر پاس آپ ساتھ ہی نہیں بنا سکتے؟ پہلے آپ ایک چیز بنائیں گے پھر دوسری وہ آج جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم سب کو اکھاڑیں گے تو جو آپ نے سوال کیا تھا ٹریفک بلاک ہو جائے گی. تو اس لیے عوام کی سہولت کے لیے، ڈسٹرکشن روکنے کے لیے اور فلو رکھنے کے لیے پہلے پل بن رہے ہیں، اس کے بعد انڈر پاس بنیں گے. اور تیسری اور یہ بھی دیکھنا بھی ہے کہ لوگوں کا یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہوتا ہے ہر جگہ اب ہر پروجیکٹ میں، کہ کیا جس طرح ملتان روڈ کے معاملے میں سیاسی لوگ بھاگ گئے اور ہمارے نمائندے ہمارے سروں سے ہٹ گئے، کیا ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ اب کوئی جامعہ مانیٹر سسٹم بن رہا ہے، اس کا مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ایک منٹ میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ جو ملتان روڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑی تیزی سے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، اور اس میں بھی 2 فیزز کیے گئے تھے. پہلے فیز میں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر اسکیم موڑ تک کی پلاننگ تھی، اور آپ کے علم میں ہے یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سپین ہے. میری عرض سن لیں کہ یہ اپنا MPA سروں سے بھاگ گئے یا فلاں ہو گیا، اس طرح کے سارے وعدے. دیکھیں وہاں پر اتنا بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے جو تاریخ میں نہیں ہوا. وہاں پہ ٹرنک سیور ڈالا جا رہا ہے، وہاں پر رین واٹر ڈرینز بن رہے ہیں. آج تک وہ علاقہ جو تھا ان سہولیات سے سارا کچھ کام جب آپ نے شروع کیا تھا تو اس سے پہلے پلان نہیں کیا گیا؟ سارا ہر چیز پلان تھی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کو 2 فیزز میں کیا گیا ہے، اور ابھی ہمارا جون تک ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ پہلا جو فیز ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے اسکیم موڑ تک، اس کو مکمل کر لیا جائے گا. ملتان اور نیکسٹ میں پروگرام کروں گا تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا سارا دیکھ کے آئیے گا، اس کے وعدے دیکھ کے آئیے گا، کب کے وعدے کیے گئے. لیکن وہ جو وہاں کے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، اس پہ چھوڑ دیں. ملتان روڈ پہ میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، میں واپس آتا ہوں ذرا کلمہ چوک کی طرف. نہر کو کھلا کرنے کے حوالے سے ایک دیکھیں، آپ یہاں سے تو لوڈ کم کر دیں گے. نہر کی اس وقت صورتحال یہ ہے کینال روڈ کی کہ وہاں پر اکثر بوٹل نیکس بنی ہوئی ہیں. کھلا کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تھا، حکومت اس کو پرسو کرے، اس کا فیصلہ کروائے، اس پہ ڈیسیژن لے. خدا کا شکر ہے آپ نے اس کی کارپیٹنگ تو کر دی ہے، حکومت تعمیل کر دی گئی جناب. یہ جو میں پہلے بتاؤں آپ کو، جو کلمہ چوک ہے یہ مین بولیوارڈ کو گارڈن ٹاؤن کی طرف بھی مین بولیوارڈ بنایا جا رہا ہے جناح ہسپتال تک. اچھا، یہ جا کے ٹچ کرے گا اس کو، جو آپ نے بڑی کھلی چوڑی سی سڑک بنا دی ہے وہاں پہ، مین بولیوارڈ ایکسٹینڈ کر جائے گی وہاں تک. صحیح. نہر کے اوپر آپ فرما رہے ہیں سپریم کورٹ کا اسٹے تھا، وہاں ہم نے اپنا موقف پیش کیا اور بتایا کہ جناب جب درخت تو لگے رہیں گے، لیکن جو یہاں ٹریفک جام ہو رہی ہے، جو لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور جو گاڑیاں کھڑی ہونے سے پولوشن ہو رہی ہے، بالکل اس سے درختوں کا فائدہ ختم ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے، پرویز حسن صاحب جو ہمارے لائر ہیں بڑے مشہور، ان کی نگرانی میں، کہ وہ چند دنوں میں رپورٹ پیش کرے کہ جو ہمارے حقائق ہم نے دیے ہیں، جو ہم نے ان کو کاؤنٹنگ کر کے دی، گاڑیوں کی پولوشن کی ریشو بتائی ہے، آیا وہ بہتر ہے یا درخت کاٹنے بہتر ہے؟ سفیدے کے درخت بھی ہیں خاص طور جی، اس کے لیے پرویز صاحب جو ہے اپنی رپورٹ دیں گے، اور ہم سپریم کورٹ میں جا کے دوبارہ اپنا موقف بیان کریں گے، اور امید ہے ہمیں وہاں روڈ وائڈ کرنے کی اجازت مل جائے گی. کارپیٹنگ تو کر دی آپ نے، وہ بہتر ہو گیا. جیسا کہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 سڑکیں ہیں نا جی، ایک کینال بینک روڈ اور یہ جو مین بولیوارڈ گارڈن ٹاؤن، یہ 2 مین آرٹریز ہیں جو کہ جنوب کو شمال سے ملا رہی ہیں.
ٹھیک ہے. ان دونوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی ہی ضروری ہے, اسی لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے جو موقف پیش کیا تھا, ہمیں اب 99% امید ہے کہ انشاءاللہ جو کمیشن بنا ہے یہ بڑا پازیٹیولی اس کا سروے کر کے یہ رپورٹ چلی جائے گی. اور دیکھیں جو درختوں کا ایشو آ رہا ہے, سفیدے کے درخت ہیں جو کہ پولوشن کو خود پھیلانے کی ذمہ دار ہیں, اور پانی کا جو واٹر لیول ہوتا ہے وہ اس کو بھی وہ کم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے درختوں کو رکھنا بھی نہیں چاہیے, اور اس کے بجائے بہتر ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے خاص طور پہ, کلمہ چوک کس وجہ سے مشہور ہے, اس کا نام کیوں ہے؟ وہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ جب ہوگا جب وہ وہاں پر آپ فلائی اوور بنا لیں گے, اس کے بعد یہ اس کے نیچے تو ظاہر دفن نہیں کرنا آپ نے, کلمے کی بے حرمتی نہ ہو, بعض حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہے, اس کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس میں جی سر دست تو یہ ہے کہ اس کلمہ کے جو ٹاورز بنے ہوئے ہیں ان کو ابھی بالکل نہیں چھیڑا جائے گا, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 10 میٹر کا درمیان میں سپین ہے, اور جو دونوں برج بنیں گے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے بنائے جائیں گے. جب فیوچر میں اگر یہاں پر BRT سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے یا مونو ریل سسٹم, یہ دو سسٹم جو ہیں یہ آج کل انڈر اسٹڈی ہیں, اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی سسٹم آتا ہے تو پھر ہم اس کو بڑے احترام کے ساتھ ان مونومنٹس کو ہم یہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ یا تو فکس کریں گے یا ان کو میوزیم میں یا کہیں پر ان کو پراپرلی رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایشو بن سکتا ہے آپ کے لیے, یہ بے حرمتی کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی خدا نہ خواستہ بے حرمتی کا, تو آپ دیکھیں گے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑی طریقے کے ساتھ اس کو ان مونومنٹس کو کہیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا, فکس کہیں اور. اچھا, بعض دوستوں نے جب آج کا منصوبہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہر جگہ میکسیمم لاہور میں شالمار کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے فلائی اوور بنا دیا, آپ نے بتایا کہ 70% لوڈ تو اس پر سارے کا سارا چلا گیا, وہ کلیئر ہو جائے گا, آپ 30% کے لیے پھر انڈر پاسز بھی بنائیں گے. یہ ایک طرح وسائل کا ضیاع نہیں ہوگا؟ آپ نیچے سے جیسے ساری دنیا کی بات کیا کرنی, لاہور میں جب مختلف جگہوں پہ فلائی اوور بنے ہوئے ہیں تو نیچے اس کے نیچے انڈر پاسز بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جس طرح ٹھوکر پہ جو فلائی اوور ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے انڈر پاس سے. اچھا, اور دوسرا میں نے کہا ہے کہ اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں, تو 70% کے لیے اوور ہیڈ برج بنایا گیا تاکہ گزر جائے, اور 30% کے لیے انڈر پاس. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ پل کے اوپر پل, 2 منزلہ پل جو ہے وہ اور مہنگا پڑتا ہے. نہیں, میں نے پل کے اوپر پل, میں نے کہا کہ ٹھوکر میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے 10 لاکھ کی جو صحیح فگر پیش کی تھی کہ جو یہاں پر سرکولیشن ہے گاڑیوں کی, اگر آپ اس کا 30% نکال لیں تو وہ 3.5-4 لاکھ گاڑیاں تو بن جاتی ہیں. 3 لاکھ تو بن گئی. وجہ یہ ہے کہ یہ جنکشن اس وقت لاہور کا بزیسٹ جنکشن ہو گیا, سب سے زیادہ, اتنا بڑا ٹریفک کاؤنٹ جو ہے پورے لاہور میں کہیں نہیں ہے. تو اس کا جو 30% کا بھی جو یوزیج ہے وہ قطعاً وہ وسائل کا ضیاع نہیں ہے, بلکہ وہ تو عین مطابق ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کہ اگر 30% بھی وہ لیکس میں آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ گاڑی جو ہے وہ گلبرگ سے مین بولیوارڈ گارڈن ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن سے مین بولیوارڈ گلبرگ کراس کرتی ہے ڈیلی. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی ضیاع ہے, کم خرچ کیا گیا, بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں وقت کی اہم ضرورت ہے. مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ساری منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم جائیں گے برکت مارکیٹ کی طرف, تو مجھے بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ برکت مارکیٹ کا جو ٹریفک سگنل ختم کر کے آپ مین بولیوارڈ سارا اس کو بنائیں گے, اور جو آگے سے جو یونیورسٹی کی طرف وائی بنتی ہے اس پہ آپ یو ٹرن ختم ہو جائے گا. وہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ کہ یہ سارے چوک جو ہیں یا پارٹیشن ختم کی جائیں گی, گرین بیلٹ اندر لی جائے گی, اور اس کو مین بولیوارڈ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے, وہاں سے ڈائیورشن ہوگی مڑنے کے لیے, لیکن مین روڈ میں کوئی obstruction نہیں آئے گی. وہ تو گارڈن ٹاؤن کے وہ لوگ جو برکت مارکیٹ کے اپوزٹ رہتے ہیں, انہوں نے اگر جناح ہاسپٹل کی طرف جانا ہوگا تو وہ کیا رستہ رائٹ پہ ڈائیورشن بنے گی نہر کے لیے, وہ تو موجود رہے گی, صرف اس سڑک کو کھلا کر رہے ہیں اور اس میں چوک اور obstruction ختم کر رہے ہیں. اس کا بھی ٹیپا سے منظور ہو گیا نا وائڈنگ کا, یہی جو کلمہ چوک سے وائی جنکشن بنتا ہے ٹرو نہر کی طرف, اور یہ سارے 3 رویہ بڑھ جائیں گی. اور دوسرا سب سے آخری ویر کہ اللہ کرے کہ یہ پروگرام جس طرح کلمہ چوک کا پروجیکٹ سنگ بنیاد تیزی سے طے ہوا ہے اس طرح سے چڑھے. دیکھنا بس یہ ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سیاسی نمائندوں کی بھی ان سرکاری اداروں بیوروکریٹس پہ چیک اینڈ بیلنس رہے, ان کی نظر رہے, اور پل پر یہ بھی ان کے پیچھے رہیں, تو ضرور یہ پروجیکٹ سر چڑھے. میرا خیال ہے وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود کر رہے ہیں, گزرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ سی ایم جو ہے وہ رات کو 3 بجے جاتے ہیں, ان کا معائنہ کرتے ہیں, ہدایات جاری کرتے ہیں, صبح رپورٹ لیتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آج بھی بریفنگ کے دوران انہوں نے ایک نقطے پہ ان کو کریکٹ کیا اور بتایا. اور تو اس میں تو ہماری ضرورت نہیں ہے, چیف منسٹر ہمارا جاگ رہا ہے, وہ تو صبح شام کہیں سے گزرتے ہیں
تو کام کی کوالٹی، ٹائم، ہر چیز چیک آج کرتے کے ہیں. ایونٹ میں نجم بھائی یہ دیکھنے میں آیا کہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اور ٹریفک روکی نہیں گئی، ٹریفک جاری تھی. اچھا. اور ٹریفک گزر رہی تھی یہی دونوں طرف ثبوت سے، ہے کہ ٹریفک نہیں رکے گی. اور سی ایم صاحب اندر بریفنگ بھی لے رہے تھے اور سنگ بنیاد بھی رکھ رہے تھے. چلیں جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، سعید علی صاحب، نعمان صاحب بھی. لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے تمام خدشات غلط ثابت ہوں اور یہ جس طرح کہا جا رہا ہے واقعی یہ وقت پر پورا ہو. بڑی بڑی اہم خبریں ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر سعید علی صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے. یہاں پر میاں محمد نعمان صاحب آپ کا بھی دور نایاب آپ کا بھی. اور ناظرین جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں مین بولیوارڈ آپ کو جناح ہاسپٹل تک جب اس کو وائڈن کر دیا جائے گا، اس کو کھلا کر دیا جائے گا تو آپ کو ملے گی ایک اور خوبصورت مین بولیوارڈ لمبی سی. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات کی جا رہی ہے، مختلف میاں نعمان صاحب نے بتایا کہ مختلف تجاویز ہیں. اس میں بس چل جائے گی، اس میں ٹرام چل جائے گی، اس میں کوئی ٹرین چل جائے گی، مونو ریل چل جائے گی. اور اس کو کس طرح کریں گے؟ اگر ان تمام چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی کمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بی او ٹی سمیت دیگر چیزوں کو اگر ہم بروئے کار لائیں، سامنے رکھیں ان چیزوں کو، تو ان منصوبوں پہ عمل ہو جائے تو یہ جو ہمیں غصہ چڑھتا رہتا ہے نا اپنے لاہور کی ٹریفک کو دیکھ کر، کبھی ہم پھنس جاتے ہیں، کبھی ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی ہے، تو ہمارا جو ہے غصہ بھی کم ہوگا. ہم زیادہ بہتر طور پہ لاہور میں خوشی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکیں گے. اور شکریہ ادا کریں گے ان نمائندوں کا، اس حکومت کا جو یہ سارے منصوبے کر رہی ہے. اس وقت جا رہے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف. نیوز بریک کے بعد ایک اور ٹاپک ہے، کچھ اور مہمان ہوں گے. اس وقت بریک.